آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے حابیل اپنے بھائی کو قتل کر دیا ایک عورت کی لالچ میں، عشق معاشقے میں بھائی کا خون کیا. وہ پہلا خون تھا انسانی تاریخ، لیکن کافر نہیں تھے وہ، عقیدہ خراب نہیں تھا، عملی کوتاہیاں تھیں، عملی کوتاہی. آہستہ 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 بڑے بڑے ولی اللہ پیدا ہوئے نا اس قوم میں، آدم علیہ السلام کی اولاد میں نیک بزرگ پیدا ہوئے جو لوگوں کو ہدایت دیتے تھے. کچھ پیغمبر بھی آئے، شیس علیہ السلام کہا جاتا ہے. تو ہوتے ہوتے ہوا یہ کہ کچھ بزرگ اتنے اچھے کہ جب وہ دنیا سے گئے نا تو لوگ ان کی یاد میں ان کے مجسمے بنا لیے. لوگوں نے کیا کیا ان کی یاد میں؟ یہ حرام ہے اسلام میں. جیسے لوگوں نے اپنے پیر صاحب کی تصویر لگائی ہوئی ہوتی ہے، اپنے ابا اماں کی تصویر دیواروں پہ لگائی ہوئی ہوتی ہے، کیا یہ جائز ہے اسلام میں؟ یادگار کے طور پر دیواروں پہ تصویر لٹکانا اسلام میں جائز نہیں. خیر انہوں نے، اب وہ قائد اعظم سے پوچھو بھائی، کہہ رہے قائد اعظم کی تصویریں بھی تو لگی ہوتی ہیں، تو جنہوں نے لگائی ہیں ان سے پوچھو. تو اسلام میں بہرحال تصویر سازی کیا ہے؟ حرام. یہ ڈیجیٹل تصویر کے حکم میں نہیں ہے، خوب سمجھ لو اچھی طرح، اس پر میں بہت ڈیٹیل سے بیان کر چکا ہوں. اور کسی ضرورت سے تصویر کھنچوانی ہو وہ بھی جائز ہے، کیونکہ ضرورت سے جو کتا پالنا جائز ہے، تو جس حدیث میں کتے کو حرام قرار دیا اس میں تصویر کو بھی، تو ضرورت میں جب کتا مستثنی ہے تو تصویر بھی کیا ہے؟ اب ضرورت بہت ساری ہو سکتی ہے، بلا ضرورت کی بات کر رہا ہوں. بلا ضرورت تعظیم کے لیے تصویریں لٹکانا اسلام میں جائز نہیں ہے. ہاں ضرورت ہو تو وہ مستثنی ہے، وہ خارج ہے اس سے. تو خیر ضرورت یہ ہوتی ہے اشتہاری مجرم ہے، اس کی تصویر دینی پڑ جاتی ہے. ہمارے یہاں تو نہیں دی جاتی لیکن بہت سے ملکوں میں دی جاتی ہے. ہمارے یہاں تو جو اشتہاری مجرم ہے، اللہ معاف فرمائے، عجیب سی باتیں زبان سے نکل رہی ہیں، وہ خود لوگوں کی تصویریں دے رہے ہوتے ہیں کہ ان کو پکڑو. تو خیر اب کیا بولیں یار. تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نا، اب نوح علیہ السلام کے دور میں کیا ہوا کہ اس سے پہلے کی بات ہے کہ لوگوں نے 5 بزرگ تھے عقیدت محبت میں ان کے مجسمے بنا لیے. ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 قسم کے کیا تھے؟ بت تھے. یہاں سے بت پرستی کا آغاز ہوا. اصل میں قدیم مذہب توحید ہے، بت پرستی بعد میں آئی ہے، اور ان کو پوجنا شروع کر دیا. اب ان سے جب کہا جاتا کہ یہ تو تمہاری بگڑی نہیں بنا سکتے، یہ تو خدا نہیں ہے، ان کو تو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، تو قوم یہ کہتی تھی کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ہم ان کے سامنے سجدہ کریں گے تو خوش کون ہوگا؟ اللہ. اور اللہ نے ان کو اختیارات دے دی ہیں، اولاد یہ والا بت دے گا، کاروبار میں برکت یہ دے گا، اور بیوی بھاگ گئی ہے تو واپس کون لے کر آئے گا؟ یہ لے کر آئے گا، ٹھیک ہے نا، اور وغیرہ وغیرہ. مجھے کیا پتا، بہت سارے مسائل، اللہ ہم سب کو مسائل سے بچائے. اب جب ان سے کہا جاتا کہ سارے کام تو اللہ کرتا ہے، تو وہ جواب میں پتہ ہے کیا کہتے؟ وہ کہتے ہمیں پتہ ہے اللہ کرتا ہے، اصل میں تو اختیارات اللہ کے پاس ہیں، لیکن اللہ نے ان کو بھی دے دی ہیں. آج بھی مشرک یہی بات کرتا ہے کہ ہمارے نبی کو اللہ نے اختیارات دے دی ہیں، اصل کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے. جبکہ اسلام کہتے ہیں کسی کو نہیں دی اللہ نے اختیارات، نہ نبی کو، نہ بت کو، کسی کو بھی نہیں، نہ فرشتوں کو. سارے اختیارات کس کے پاس ہیں؟ اللہ نے دیے ہی نہیں ہے کسی کو، جو اسباب سے ہٹ کے اختیارات ہوتے ہیں. اب کیا ہو رہا ہے کہ جی بجائے اللہ کے سامنے سر جھکانے کے بتوں کے سامنے سر جھک رہا ہے، ان سے منتیں مانی جا رہی ہیں کہ تو میری بگڑی بنا دے، تو یہ کر دے، تو وہ کر دے. فکر تھوڑی ہیں بھائی، اللہ کے نیک بندے تھے. تو آپ جب اپنے بندوں سے، بادشاہ جب لوگوں سے خوش ہوتا ہے تو علاقے دے دیتا ہے نا ان کو. چل بھائی پانی کا وزیر میں نے تجھے بنا لیا، پانی مانگنا ہے تو بادشاہ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ کس کے پاس جاؤ گے؟ کراچی میں کسی کے پاس بھی نہیں جاؤ گے کیونکہ کہیں بھی نہیں ملے گا. لیکن جہاں دنیا میں نظام ہے وہاں کس کے پاس جاؤ گے؟ پانی کے وزیر کے پاس جاؤ گے، بجلی میں بجلی کے وزیر کے پاس جاؤ گے. تو اللہ نے جو ہے نا ان سے خوش ہو کے ان کو اختیارات بانٹ دی. اللہ کو اس سے غضب آتا ہے. اللہ نے اپنے پاس سارے اختیارات اس لیے رکھے ہیں کہ جب کسی کی کوئی حاجت ہو تو کس کو پکارا جائے؟ اللہ کو. لوگ اب اللہ کو چھوڑ کے کدھر، چاہے کوئی بھی لاجک اس کی پیش کریں، جا کدھر کو رہے ہیں؟ ان بتوں کے پاس. اور پھر اور بھی برائیاں آ گئیں تو اللہ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا. تو اس کا قرآن میں تذکرہ ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف. إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، کہ میں تمہیں کھلا ڈرانے والا ہوں اللہ کے عذاب سے، تم غلط کر رہے ہو.
انی لکم نذیر مبین اللہ تعبدوا الا اللہ، غلامی کس کی کرو؟ صرف اللہ کی، جو اللہ کہہ رہا ہے وہ کرو. انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، دردناک عذاب کا خوف ہے مجھے تمہارے اوپر. فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، قوم کے جو بڑے بڑے لوگ تھے نا، دولت مند اور سردار، وہ کہنے لگے. یہ آپ کو ہر نبی کے واقعے میں یہ چیز ملے گی، غریبوں نے مخالفت نہیں کی، مخالفت ہمیشہ قوم کے، کیونکہ جس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے وہ اللہ کو زیادہ بھولتا ہے، جس کا پیٹ خالی ہوتا ہے وہ اللہ کو یاد رکھتا ہے. صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ ما الفقر اخشى علیکم ولکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا ولکن اخشى ان تبسط علیکم الدنیا فتہلککم کما اہلک الذین من قبلکم. آپ نے فرمایا مجھے میری امت پہ فقر و فاقہ کا خوف نہیں ہے کہ فقر و فاقے سے امت ہلاک ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے. مجھے خوف اس بات کا پیسہ بہت آئے گا امت کے پاس، اور یہ دولت ان کو ایسے ہلاک کر دے گی جیسے پچھلے لوگوں کو ہلاک کیا تھا. اب دیکھو نا عرب کنٹریز میں پیسہ جب نہیں تھا، دین پہ تھے نا پورے، جب پیسہ آ گیا تو مزید پیسہ کمانے کی کوشش. اب حال دیکھو کس طرف کو رخ ہو گیا ہے. تو یہی حال سب کا ہے دنیا میں. تو پیسہ آنے کے بعد دین سنبھالنا مشکل. اسلام یہ نہیں کہہ رہا پیسہ مت کماؤ، پیسے والے کو فکر دوسروں سے زیادہ کرنی ہے، کیونکہ اس کو پھر نا غریب علماء تو ویسے ہی برے لگ رہے ہوتے ہیں اس کو کہ ان کے پاس تو پہننے کے چپل نہیں ہے، ہمیں بتائیں گے طلاق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، صحیح ہے نا، یہ ہمیں بتائیں گے وراثت کے کیا مسائل ہیں. تو یہ تانا ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، قوم کے جو بڑے بڑے سردار تھے، وڈیرے تھے، وہ کہنے لگے ما نراک الا بشرا مثلنا، آپ تو ہماری طرح کے انسان ہو. آپ کیا ہو؟ ہماری طرح کے انسان. اس میں بھی بڑی ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات ہے. ہر پیغمبر کو یہ تانا ملا ہے کہ آپ ہمارے جیسے بشر ہو، کھاتے ہو پیتے ہو، بازاروں میں خریداری. پیغمبروں نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ نہیں ہم بشر نہیں ہیں، ہم کوئی اور مخلوق ہیں، بلکہ پیغمبروں نے یہی کہا ہم کیا ہیں؟ تمہاری طرح کے بشر ہیں. تو اللہ نے انسانوں میں ایک انسان کو سلیکٹ کر لیا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو پیغمبر ہیں، آپ بتاؤ پیغمبر سے بڑا ولی اللہ کوئی ہو سکتا ہے؟ لیکن ان کی لائف نارمل لائف ہوتی ہے. آج جو ہمارے ہاں ولی اللہ کا تصور ہے وہ یہ ہے کہ نہ گھڑ سواری کرے، نہ وہ 4 شادیاں کرے، نہ کہیں رشتے کا پیغام بھیجے، وہ نہ وہ سوئمنگ کرے، نہ وہ نلی نہاری کھائے جاوید نہاری پہ بیٹھ کے، نہ وہ انڈوں پہ مرغی بٹھائے. وہ ایک عجیب سی مخلوق ہو. خرامہ حضرت جی تشریف لاتے ہیں اپنے گھر سے نماز کے لیے، نظریں پلکیں جھکا کے، ایسے منہ سے خوشبوؤں کی لہریں نکل رہی ہوتی ہیں، بغلیں بلے جیسی ہوں، وہ تو کسی نے جھانک کے نہیں دیکھی ہیں. آ کے تمیز سے نماز پڑھ کے پھر روتے ہیں دھوتے ہیں، پھر تمیز سے نصیحت کر کے خرامہ. یہ لائف اسٹائل ہے حضرت. 2 طرح کی ڈشیں ان کے سامنے آ جائیں تو ان کو غصہ آ جاتا ہے کہ دنیا مسافر خانہ ہے، مجھے صرف ککڑی کھلاؤ، ٹھیک ہے نا. یہ بزرگ کا اسلام میں تصور بولو نہیں ہے. صحابہ تو ایسے نہیں تھے بھائی، گھوڑے سے تیز دوڑ لیتے تھے. سلمہ ابن اکوا، اگر سلمہ ابن اکوا اس زمانے میں ہوتے، کوئی روحانی علاج کراتا ان سے؟ جب ان کو بھاگتا ہوا دیکھتا، کوئی بھی نہیں کراتا. کہتے ہیں یار یہ تو بزرگ ہی نہیں ہے، تو گھوڑے سے بھی تیز دوڑ رہے ہیں، میں گھوڑے سے علاج کرا لوں گا ٹھیک ہے نا، کسی اور مخلوق سے علاج کرا لوں گا. تو یہ جو بزرگ کا تصور ہے نا، اس کو کھوپڑی سے کیا کرو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویاں بھی رکھیں، آپ کی اولادیں بھی ہوئیں، ان کے کچھ نہ کچھ اونچ نیچ بھی ہوئی، جیسے ہر گھر میں بیگموں کی ہوتی ہیں. آپ ناراض ہو کے گھر سے چلے بھی گئے. تو نیچرل لائف یہی ہے. تو بزرگ کا کبھی کبھار گھروں میں جھگڑے بھی ہوتے ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں بزرگوں کے گھر میں جھگڑے نہیں ہوتے، وہ بزرگ نہیں ہے، وہ کچھ اور مخلوق ہے. چیک کرو، صحیح ہے نا. تو سب کچھ نارمل ہی ہوتا ہے. ہاں بزرگ کسے کہتے ہیں؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. عقیدہ صحیح ہو، برائیوں سے بچتا ہو، بس. سمجھتے ہو عقیدہ کیا ہو؟ توحید والا، ختم نبوت والا، تقدیر پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور برائیوں، ظاہری برائی سے بھی اور
باطنی برائی دل میں دنیا کی محبت نہ ہو, جاہ کی محبت نہ ہو, دولت کی لالچ نہ ہو, حب باہ نہ ہو. حب باہ بھی ایک بیماری ہے, ہر وقت ہر عورتوں کی مسلط, حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتا, بد نظری کرتا ہے, فوش فلمیں دیکھتا ہے, زنا کی طرف جاتا ہے, یہ گندے ہیں, یہ چیزیں نہ ہو. اور ظاہری گناہوں سے بھی بچتا ہو, نماز قضا نہ کرتا ہو, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے, زکوٰۃ دیتا ہو وغیرہ وغیرہ. تو اگر کوئی ظاہری اور باطنی برائیوں سے بچتا ہے, پھر میرے بھائی وہ مرغیاں بھی انڈوں پہ بٹھا سکتا ہے, پھر وہ سوئمنگ بھی کر سکتا ہے, وہ گھڑ سواری بھی کر سکتا ہے, پھر وہ جاگنگ بھی کر سکتا ہے, پھر وہ مذاق بھی کر سکتا ہے اپنے خرچے پہ اگر کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا, پھر وہ نلی نہاری بھی نیمبو نچوڑ کے کھا سکتا ہے, پھر وہ 2 پراٹھے 2 انڈوں کے ساتھ بھی کھا سکتا ہے, اپنے خرچے پہ کھا رہا ہے نا. تو خیر, تو قوم نے کیا کہا, نوح علیہ السلام سے فرمایا ما نرا. اچھا, اس میں ان لوگوں پر بھی رد ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہیں مانتے, نور مانتے ہیں. پیغمبروں کو تو یہ تانے دیے گئے کہ آپ تو ہماری طرح کے انسان ہیں, تو پیغمبر نے کبھی نہیں کہا کہ نہیں ہم تمہاری طرح کے نہیں ہیں. انہوں نے کہا ہم نے کب کہا کہ ہم انسان ہیں بھائی, ہم بھی کھاتے ہیں پیتے ہیں. لیکن کیا ہے, اللہ نے انسانوں میں سے کسی انسان کو اپنے پیغام کے لیے منتخب کر لیا ہے تو وہ انسان, ساری صفات انسانوں والی ہوں گی. ما نراک الا بشرا مثلنا وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا. ایک اور تانا ملا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو جو فالو کرتے ہیں نا وہ قوم کے غریب لوگ ہیں, لہذا ہم آپ کی مجلس میں بولو نہیں بیٹھیں. یہ بھی تکبر ہوتا ہے اکثر مالداروں میں کہ ان غریبوں میں ہمیں کیوں بٹھایا جا رہا ہے, ان غریبوں میں ہمیں کیوں بٹھایا جا رہا ہے. اسلام کی دعوت بڑی جاندار ہے, بڑی جاندار, اس میں امیر اور غریب میں فرق نہیں ہے. آج بھی ہندوؤں کی عبادت گاہوں میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ فلانی قوم کا ہے, وہ مندر میں بغیر پیسوں کے آئے گا, وہ دوسری قوم کا ہے وہ پیسے دے کے آئے گا. مسجدوں میں الحمدللہ اب تک ایسا رواج, مسجد میں صف کے پیچھے رکشے والا بھی ہوگا, ادھر بریگیڈیئر صاحب بھی ہوں گے, ادھر جناب کو چوکیدار ہوگا, ادھر وزیر اعظم صاحب ہونے چاہیے, آگے کیا ہوگا, ٹھیک ہے نا, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے, محمود و ایاس, نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز. تو ہمارے حضرت نے سعودی عرب کا ایک واقعہ سنایا بڑا زبردست, ایک بدو کا. حرم میں نا جماعت کی نماز کھڑی ہونے والی تھی بیت اللہ کے قریب, ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب اگلی صف میں بیٹھے ہوئے تھے. اب کیا ہوا ہے کہ کچھ رائل فیملیز کے لوگ آئے, بادشاہ لوگ, تو وہاں شرطوں نے لوگوں کو ہٹانا شروع کیا کہ پہلی صف میں کون کھڑا ہوگا, بادشاہ. وہاں اصل میں مجبوری بھی ہے, مجبوری سیکیورٹی ہے. مقصد میرا خیال ہے یہ نہیں ہے ان لوگوں کا کہ بادشاہ پہلے باقی سب, سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ضروری ہوتا ہے بعض جگہ, کہ کیونکہ وہاں تو قتل کا خطرہ ہوتا ہے نا بادشاہوں کو, تو ان کی سیکیورٹی بہت سخت ہوتی ہے. تو اب وہ سیکیورٹی کے نقطہ نظر سے یہ قانون شاید وہاں پر ہے, میرا خیال ہے, اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ جو رائل فیملی کے لوگ آ رہے ہیں وہ یہاں کھڑے ہوں گے, باقی پیچھے. تو ایک عربی بدو کھڑا ہوا تھا, اب اس کو کون سمجھائے کہ یہ سیکیورٹی کی ضرورت ہے. اس بدو کو شرطے نے کہا پیچھے چلا جا. وہ کہہ رہا ہے گل لا الہ الا اللہ, گل قل کو کہتے ہیں. وہ شرطے سے کہہ رہے بول لا الہ الا اللہ, یعنی تو کافر ہو گیا ہے. یعنی اللہ کے دربار میں یہ فرق کر رہا ہے امیر اور غریب کا, رائل فیملی کا اور ایک عام آدمی کا. تو اسلام سے کیا ہو گیا, خارج ہو. ہمارے حضرت کو اس کا یہ بولنا اتنا اچھا لگا نا, حضرت نے کئی بار بیان میں بتایا کہ اتنا مجھے اس بدو کی سادگی اچھی لگی. وہ شرطا کہہ رہے پیچھے جا, وہ کہہ رہے تو کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر, لا الہ الا اللہ پڑھ, دوبارہ کافر ہو گیا ہے. اللہ کے گھر میں تو کہہ رہے کہ یہاں یہ کھڑے ہو گئے تیرے. وہ جیسے ایک مسجد میں نا, واقعات سے واقعات یاد آتے ہیں یار, کیا کریں. ایک مسجد میں امام صاحب نے نا وہ لگوا دیے کہ یہ فلاں کی جگہ ہے مسجد میں, یہ فلاں کی جگہ ہے, یہ فلاں کی جگہ ہے, یہ خواتین کی جگہ, یہ خادم کی جگہ, یہ جگہ جگہ نا بورڈ لگا دیے. بھائی اب یہ ہر جگہ اتنی لکھنے کی کیا ضرورت ہے, پھر تیروں کے نشان نا, کہ یوں کر کے یہاں جائیں گے تو امام صاحب کا کمرہ, جیسے کوئی بحریہ ٹاؤن ہے, یہ چھوٹی سی مسجد ہے. تو ایک جلے ہوئے صاحب جو امام صاحب سے ویسے